قنوت و تعقیبات۔ مستحب ہے کہ دوسری رکعت میں بعد حمد و سورہ اور قبل رکوع اس طرح قنوت پڑھیں کہ ہاتھوں کو چہرے کے برابر اوپر لا کر ہتھیلیوں کو آسمان کی طرف پھیلائیں اور دعا کریں۔ قنوت کے عمدن یا سہون چھوٹ جانے سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا اور نماز کو باطل نہیں کرتا۔ قنوت میں ہم جو دعا یا ذکر پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، چاہے اپنی زبان ہی میں کیوں نہ ہو۔ مستحب ہے کہ نماز کے بعد ذکر اور دعائیں پڑھی جائیں، انہیں تعقیبات نماز کہا جاتا ہے، اور تعقیبات میں سب سے زیادہ اہم چیز جس کی زیادہ تاکید ہوئی ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح ہے، جو اس طرح پڑھی جاتی ہے: 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے تھے کہ نماز کے بعد حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح پڑھنا مجھے مستحبی 1000 رکعتی نمازوں سے زیادہ پسند ہے۔ سجدہ سہو۔ بعض موقعوں پر ضروری ہوتا ہے کہ نماز کا سلام پڑھنے کے بعد فوراً 2 سجدہ سہو بجا لائیں، مثلا بھولے سے بیجا بات کر لی، یا بیجا سلام کیا، یا تشہد بھول گئے، یا ایک سجدہ بھول گئے، یا پھر 4 اور 5 رکعت کے درمیان دوسرے سجدے کے بعد شک ہو گیا، اور بعض مراجع تقلید کے فتوے کے مطابق بیجا بیٹھنے یا بیجا کھڑے ہو جانے سے بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ سجدہ سہو اس طرح کیا جاتا ہے کہ نماز کا سلام ختم کرتے ہی بلا فاصلہ سجدے میں جا کر یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ و باللہ، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد دوسرا سجدہ بھی اسی طرح بجا لانا چاہیے۔ اس کے بعد تشہد و سلام پڑھیں۔ البتہ جس جگہ ایک سجدہ یا تشہد بھول گئے ہوں تو پہلے اس بھولے ہوئے سجدے یا تشہد کی قضا بجا لائیں گے، اس کے بعد سجدہ سہو کریں گے۔ مبطلات نماز۔ جس وقت ہم نماز پڑھنے کے ارادے سے تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں تو نماز کے شروع ہونے سے اس کے ختم ہونے تک کچھ کام ہمارے لیے حرام ہو جاتے ہیں، اور ان کا انجام دینا نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ اگر نماز کے درمیان یہ پتہ چلے کہ جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ غصبی ہے تو پھر اس جگہ نماز پوری کرنا صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح اگر نماز کے دوران معلوم ہو کہ ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا، یا یہ کہ ہمارا وضو یا غسل باطل ہو جائے، مثلا نماز پڑھتے پڑھتے نیند آ جائے، تو نماز باطل ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی جان بوجھ کر اپنے چہرے کو قبلے سے اس طرح موڑ لے کہ کوئی نہ کہے کہ یہ قبلہ رخ ہے تو نماز باطل ہے۔ نماز کی ظاہری صورت کا ختم ہونا۔ اگر نماز کے درمیان ہم کوئی ایسا کام کریں کہ نماز کی ظاہری شکل ختم ہو جائے، مثلا اچھل کود، چاہے یہ جان بوجھ کر ہو یا بھولے سے، اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ لیکن ہاتھ یا آنکھ سے اس طرح اشارہ کرنا جس سے نماز کی شکل تبدیل نہیں ہوتی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر نماز میں اتنی دیر چپ رہیں کہ لوگ نہ کہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے تو اسے دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ نماز کو تمام کرنا واجب اور توڑنا حرام ہے، لیکن کسی مجبوری مثلا بدنی یا مالی نقصان سے بچنے کے لیے نماز کا توڑنا جائز ہے۔ البتہ بعض موقعوں پر نماز کا توڑنا واجب ہو جاتا ہے، مثلا اگر
قرض خواہ اپنے پیسوں کا مطالبہ کرے اور اس کی ادائیگی بغیر نماز توڑے ممکن نہ ہو تو اگر وقت زیادہ ہو تو نماز توڑ کر اس کے پیسے دینا ضروری ہے۔ نہ چاہے تو میرے کو چل بابا چل ایک کام کر، چل میرے ساتھ پیسہ دے چل۔ کھانا پینا نماز کو باطل کر دیتا ہے، حتیٰ اگر یہ کام اس طرح ہو کہ نماز کی ظاہری شکل تبدیل نہ ہوتی ہو، لیکن دانتوں کے درمیان پھنسے ہوئے کھانے کے ذرات کو نگلنے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ اگر دوران نماز قصدن بات کر لیں، چاہے ایک لفظ ہی کیوں نہ ہو، تو نماز باطل ہو جاتی ہے، لیکن کھانسنے، ڈکار لینے اور آہ کھینچنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نماز کے دوران خدا کے علاوہ کسی اور سے باتیں نہیں کر سکتے۔ اس بنا پر حتیٰ پیغمبر اسلام اور ائمہ اطہار علیہم السلام کو بھی قنوت وغیرہ میں مخاطب قرار نہیں دے سکتے۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آقا میں نماز پڑھ رہا تھا، رکوع سے میں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ چولہے پر چڑھا ہوا دودھ ابلنے والا ہے۔ میں نے رکوع کے بعد والا ذکر زور سے پڑھا کہ میرا بھائی متوجہ ہو جائے اور گیس بند کر دے۔ کیا میری نماز صحیح ہوئی؟ جو صورت آپ نے بیان کی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز آپ کی صحیح ہے۔ جی۔ میں واضح کر دوں کہ اگر نماز میں کوئی شخص ذکر کو ذکر کی نیت سے پڑھتا ہے اور قربتاً اللہ کے قصد ہی سے اس ذکر کو مکمل کرتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن اگر وہ صرف کسی کو متوجہ کرنے کے لیے ذکر پڑھتا ہے تو مشکل ہو جائے گی، لیکن اگر قربتاً اللہ اس نے ذکر پڑھا اور صرف آواز کو کچھ سمجھانے کے لیے یا کسی کو متوجہ کرنے کے لیے زور سے اس نے نکال دیا تو اس سے نماز میں کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ جی آقا شکریہ، خدا حافظ، دعا سے دعا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ نماز کے دوران ہم کسی کو سلام نہیں کر سکتے، لیکن اگر کوئی ہم کو سلام کرے تو جواب دینا ضروری ہے۔ السلام علیکم۔ اور جواب میں پہلا لفظ سلام کا ہی ہونا چاہیے، یعنی سلام علیکم یا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام کہنا صحیح نہیں ہے۔ دنیاوی امور کے لیے قصدن آواز سے رونا نماز کو باطل کر دیتا ہے، لیکن اگر رونا بغیر آواز کے ہو یا خضوع و خشوع یا عذاب الہی کے خوف سے ہو تو نماز باطل نہیں ہوتی ہے۔ ارادے کے ساتھ آواز سے ہنسنا بھی نماز کو باطل کر دیتا ہے، لیکن مسکرانا یا بے اختیار ہنسنا بشرطے کہ حالت نماز سے آدمی خارج نہ ہو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر قیام میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ لیا جائے یا سورہ حمد تمام کرنے کے بعد آمین کہیں تو نماز باطل ہو جائے گی، لیکن اگر یہ ہاتھ پر ہاتھ رکھنا تقیہ کی وجہ سے ہو یا بھولنے سے ہو یا مجبوراً ایسا کرے، مثلا ہاتھ کھجلانے کے لیے دوسرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تقیہ کا مطلب ہے جان، مال، ناموس یا امت اسلامی کے اتحاد کو خطرے سے بچانا۔